اللہ کا ایک ڈھیر لگا تھا، اتفاق آپ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، آپ نے کیا کیا؟ اپنا ہاتھ ڈال دیا گلے کے اندر۔ مت کرو ایسا کرنا، ٹراؤزر سلنے والے یہاں کا اسٹیکر مت لگا دو یہاں پر کہ نہیں یہاں کا مال ہے، یہاں کا یہ اسٹیکر ہے، یہ ہے، مت دھوکا دو، نہیں، منع ہے، حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہاتھ ڈالا اندر، اب ہاتھ سے کیا نکلا؟ تھوڑا سا گیلا پن۔ یہ کیا ہے؟ آدمی کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بارش ہو رہی تھی، سوچا نکالنے ہیں کہ نہیں کتنے لوگ، تھوڑا سا چپل پھٹ جاتا تھا یا روز اسٹیکر مار دیتے ہیں، تھوڑا وہیں پر سل دیتے ہیں، پہنچ دیتے ہیں، تھوڑا سا مار دیتے ہیں، کہا فیویکوک نا تھوڑا سا مار مور کر کے چلو ساتھ کے ساتھ نکال دیں گے اس کو۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی بارش ہو گئی تھی، بارش ہو گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بارش ہو گئی ہے تو تم نے یہ مال اوپر کیوں نہیں رکھا؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں تم اندر رکھ کر، اور دھوکہ دے کر کے تم بیچنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ، آج کتنا دھوکہ دیا جا رہا ہے، سمجھ، آج بڑے پیمانے پر غبن ہو رہا ہے، دھاندلی کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کا ڈر ایک ذرا نہیں خوف ہے، نہیں خوف ہے انسان کا۔ ڈرتا کہاں ہے اللہ سے؟ آج انسان ڈرتا کہاں؟ ایک دم بڑے پیمانے پر ہے۔ تو اپنا معاملہ صاف رکھو، صاف ستھرا کہہ کر کے مال بیچو، اگر سچ بول کر کے مال بیچو گے اللہ برکت دے گا، چہرے کی رونق باقی رہے گی، بال بچے خوشحال ہوگا، اور گھر میں بھی برکت آئے گی اور سکون ہوگا۔ جھوٹ اور دھوکہ دے کر کے مال بیچو گے، اللہ مال سے برکت اٹھا لے گا اور گھر کا سکون بھی چھین لے گا۔ کم بڑی بات ہے۔ ایک چیز بہت پیچھے ہیں ہم اور آپ معاملات۔ اب دوسری چیز، تھوڑا سا سینہ کھول لیجئے آپ لوگ، کان دل سب کھول لیجئے، سب اس حمام میں ننگے نظر آ رہے ہیں، لیکن کیا اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں سمجھتے ہیں کہ چلو ہم تو اب حاجی صاحب بن گئے ہیں نا، اب کیا ہے، اب تو کھا لینے دو، اپنا معاملہ صاف رکھو۔ دوسرا کیا ہے؟ وراثت کا معاملہ۔ ابھی یہاں اگر پوچھ دیں گے تو بہت لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں الحمدللہ جو ابا کا انتقال ہو گیا، نہیں اس جائیداد میں، اس زمین میں، اب اس میں جتنا جو ہے کچھ اب ہمارے ساتھ وہ بہنوں کا بھی ہے۔ بہن لوگ حصہ لینے جاتی ہے تو بھائی لوگ جھگڑا کر لیتے ہیں، رشتہ کاٹ لیتے ہیں، رشتہ کاٹ لیتے ہیں۔ اتنا بڑا ظلم ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، اتنا بڑا پاپ ہو رہا ہے، اپنا بڑا پاپ۔ ارے وراثت میں بہنوں کا حصہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم اور آپ نہیں کھا سکتے، نہیں کھا سکتے ہیں، ہے کہ نہیں وراثت میں بہنوں کا حصہ؟ لیکن نہیں، لوگ کہتے کیا ہے، بھائی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بہنوں نے معاف کر دیا۔ آپ لوگ تھوڑا سا بولیے گا کبھی بعد میں کہ کبھی بھی ایسا ہوا ہو کہ بھائیوں نے کہہ دیا کہ چلو ہم بھائی مل کر کے بہنوں کو معاف کر دیا، کہ نہیں ہم ہی لوگ نہیں لیں گے، ہے کہ نہیں؟ معمولی مت سمجھو اس کو، معمولی مت سمجھو۔ کیا نماز پڑھ لینے سے یہ والا معاف ہو جائے گا؟ بولو، حج کر لینے سے کیا یہ والا معاف ہو جائے گا؟ کہو، کسی کا جو حق ہم نے لے لیا ہے، کیا عمرہ کر لینے سے یہ والا معاف ہو جائے گا؟ بولو، کبھی توفیق نہیں ہوئی نا کہ ابا کا انتقال ہو گیا، اب بھائی لوگ ہم لوگ بیٹھ کر کے شریعت کے مطابق جو ترکہ میں جو حصہ ملنے والا ہے، سب بھائی بہن بیٹھ کر کے جو بھی حصہ ملے گا وہ شریعت کے مطابق، شریعت کے روح سے بہنوں کا بھی حصہ دے دیں گے۔ کہیں ایسا ہوا؟ اللہ ماشاءاللہ ہے، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بہنوں کا حق کھا رہا ہے، لیا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، نہیں کہتے کیا ہے بہنوں نے معاف کر دیا۔ ارے بہنوں نے کیا ہے معاف کرے گا؟ کبھی کبھی اس لیے معاف کرتی ہے وہ زبردستی والا، کبھی کبھی بھائی لوگ کیا کہتا ہے اپنے رویے سے ظاہر کر دیتا ہے کہ نہیں دیں گے۔ سنیے گا، آپ دے دیجئے، اگر آپ کوئی بھی کسی کا باپ انتقال ہو گیا تو بھائی لوگ ہیں، بہن کا حصہ ہے، باپ کا ترکہ میں دے دیجئے، مت کھائیے، قیامت کے دن پکڑ لے جاؤ گے، حق کھاؤ گے ان کا، پکڑ لیے جاؤ گے، سمجھ گئے؟ کبھی کبھی بندہ کیا کرتا ہے اپنے رویے سے ظاہر کر دیتا ہے، کبھی رویے سے ظاہر نہیں کرتا ہے تو کہہ بھی دیتا ہے کہ بولو حصہ لو گے یا رشتہ رکھو گے باقی، ہے کہ نہیں؟ آپ نہیں جانتے ہیں، تھوڑا سا دور تک جائیے، ہم لوگ جانتے ہیں۔ بہن لوگ کہتی ہے یار ایسا جب آپشن رکھ
दे देगा भाई कि रिश्ता या हिस्सा। क्या करेगी बहन? सोचती है अल्लाह अब्बा इंतकाल हो गया है, अब जहां गए हैं पता नहीं भाई जो हमसे शादी किया है कुछ मामला हो गया, कहीं तलाक दे दे तो जाए तो कहाँ जाए, घूम करके यही भाई के यहाँ आना है कि नहीं। अगर भाई से रिश्ता तोड़ लिए, हिस्सा ले लिए, यहाँ कभी दरवाजा बंद हो गया तो जाए तो कहाँ जाए, ससुराल से आएंगे तो कहाँ जाएंगे, मायके घर यही, भाई का घर यहीं पर है, इसके अलावा और क्या है। इसलिए भाई लोग कभी जाहिर कर देता है रिश्ता या हिस्सा, बेचारी मजबूर होकर के क्या कहेगी, बोलो क्या कहेगी। डाकू अगर चोर के कनपट्टी में, चोर अगर कनपट्टी में हमारे पिस्तौल ठका दे और कहे कि जितना है निकालो और कहे अब बोलो माफ भी कर दो, तो जबरदस्ती तो हम माफ कर देंगे, लेकिन क्या वो दिल से माफ होगा भाई? तो डर से हम माफ कर, क्यों छोड़ेगी वो बहन? अपना रिश्ता आप मत छोड़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हो गया, बोलो बेटी फातिमा दौड़े दौड़े आती है कि नहीं, अब्बा का जायदाद और तरका जो वरासत में जो हिस्सा मिलने वाला है वो आप मुझे दीजिए। अबू बकर सिद्दीक को आकर के कहती हैं, कौन? फातिमा रज़ियल्लाहु। लेकिन कह करके मामला साफ कर दिया। हज़रत अबू बकर ने कहा नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो छोड़ करके गया है, नबी जो छोड़ करके जाए वो वरासत नहीं बल्कि वो बैतुल माल, वो आम सदका होता है, वो तकसीम किया नहीं जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। इसलिए भाइयों बहनों का जो हक है आप मत खाओ, मत अपने पेट में ले जाओ। जितना भी उनका हिस्सा होने वाला है वो जमीन जायदाद, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिजदा सब कुछ ठीक है, लेकिन उनका हक खा करके बैठे हो ये ठीक नहीं है, उनको दे दो। और बहनों से मैं कहता हूँ मत अपना हिस्सा छोड़ो, मत अपना हिस्सा छोड़ो, अपना हिस्सा ले लो अपना हिस्सा। बाद में पता चला उस घर में खुद आपका ठिकाना नहीं रहा। इसलिए अपना हिस्सा। आजकल एक चीज और चला है जो मैं आपको बता दूं, एक चीज क्या चला है, जहेज। हिंदुओं की तरह जहेज क्या देखते नहीं, शादी निकाह से 2-4 दिन पहले बड़ी बड़ी गाड़ियां मोहल्ले में आती, कभी देखते नहीं जी वो क्या है? अरे एक से एक कूलर और एक से एक फ्रिज, हम लोग को लगता है सो जाएंगे तो रात भर गहरी नींद आएगी, फ्रिज कूलर देखते हैं ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाँ वो सब क्या है, वो हिंदुओं के यहाँ ये है कि चलो बेटी की शादी हो रही है, अब जितना कन्यादान है जितना देना है सब दे करके इसे ले दे करके विदा करना है कि नहीं, सब दे करके खत्म कर दो। क्यों? अब इसका कुछ यहाँ मिलने वाला नहीं है। हम लोग भी यही सोचते हैं कि चलो बेटी जा रही है, कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं मौलवी साहब खुशी खुशी दिया है, खुशी खुशी क्यों बेटी को देगा पलंग और कूलर और फ्रिज। कभी कभी आप भी खुशी खुशी बहू के घर भिजवा दीजिएगा कि बहू वहां जा रहेंगे, आप खुशी खुशी आपको भी दे रहे, आप क्यों नहीं दे रहे। जहेज वरासत का बदल बोलो नहीं हो सकता है, वरासत वरासत है और जहेज हराम है इस्लाम के अंदर, ये लेना और देना जायज नहीं है। वो भर भर के जो गाड़ियां आती है वो जहेज है, वो वरासत नहीं है, और जहेज वरासत का बदल नहीं हो सकता। दिमाग में घुस रहा करिए। हाँ तो एक चीज ये है, तो आप क्या करें, एक वरासत है, अपना मामला साफ रखे। अब्बा का अगर इंतकाल हो गया हो, जो छोड़ के गया हो, आप बहनों का भी हक है, बहन को बुला करके उसका हक दे दे। अगर नहीं दोगे तो हदीस सुनो, कान खोल लो और दिल भी खोल लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया, सहाबे करम को कहा कि जानते हो मुफलिस कौन है, अतदरून मल मुफलिस? सहाबे करम ने कहा जी अल्लाह के नबी हम लोग जानते हैं। मुफलिस कौन है? फी ना मन ना दिरहम वला मता, जिसके पास ना माल है ना पैसा है ना मता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती याती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हादा व अकल माल हादा व दम हादा व सफक हादा फयूत हादा मिन हसनाती। क़यामत के दिन आएगा ना इंसान, किसी का हक लेकर के खा करके आया होगा। खाओ, कितना खाओगे आज यहाँ खा लो। अफसोस ये है कभी कभी आदमी सवाल करता है, कैसा सवाल जानते हैं? बोली साहब फला आदमी जॉब करता है बैंक में, उसके घर खाना है कि नहीं खाना। कभी ये सवाल नहीं करता फला आदमी अपने बहन का हिस्सा खा रहा है, क्या उसके घर दावत खाए या नहीं खाए। कभी क्या करोगे? आएगा क़यामत के दिन, आदमी नेकी तो करके आएगा, लेकिन उसके साथ किसी का जमीन हड़प करके आया,
کسی کو گالی دے کر کے آئے گا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا ڈکیت کھا کر کے آیا ہوگا، سب کے سب قیامت کے دن اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو الٹا جہنم میں ڈال دے۔ کہاں ہو؟ اپنا معاملہ صاف رکھو اللہ کے بندو، اپنا معاملہ۔ ایک چیز یہ ہو گئی، دوسری چیز یہ ایک بار اور بتاتے، سنو، تھام لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اگر دنیا میں ظلم کرتا ہے نا، اللہ دکھا دیتا ہے، سمجھ گئے؟ دکھا دیتا ہے۔ میں نے لکھا تھا نا، بولا اللہ چند دن اللہ مہلت دیتا ہے ظالموں کو، اور جب کھینچتا ہے رسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تب انسان سمجھتا ہے کہ ارے اتنا چکر کاہے کاٹ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا کہ اتنا چکر تب کاہے کاٹ رہے ہیں؟ ارے وہی اللہ کا مار ہے۔ اللہ جب ظالم کو پکڑتا ہے، ظلم کرتا ہے، اللہ دنیا میں کبھی دکھا دیتا ہے، نہیں سمجھ پاتے تو سمجھنا ہوگا۔ ایک لیڈیز تھی اروا نام کی، اس نے زمین ہڑپ لیا تھا، گھر کس کا؟ سعید بن زید کا۔ اور سعید بن زید وہی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے بہنوئی سعید بن زید کا، ٹھیک ہے، نے نام کر لیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں زبردستی، ہے نا، دبل ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، اپنے قبضے میں کر لیتے۔ کر لیا اس عورت نے، اس کا، کس کا؟ سعید بن زید کا۔ بیچارہ کرتے تو کیا کرتے، بہر کے حدیث ہی سناتے، حدیث سنا دی، کہا کہ سنو اگر زبردستی کسی کا زمین لے لو گے نا، من اخذ شبرا من الارض طوقه من سبع ارض، سات کہہ رہے ہیں، 7 زمینوں کا طوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ گلے میں ڈالے گا قیامت کے دن۔ یہی کہہ دیا، پھر بھی وہ عورت مانی نہیں۔ اب لاسٹ میں کیا ہوا، ہاتھ اٹھ گیا اللہ کے بندو۔ کبھی بددعا مت لو کسی پر ظلم کر کے، نہ، کبھی نہیں، کبھی دل پر دعا مت ہو۔ ہاتھ اٹھ گیا اس کا، آہ جاتی ہے فلک پر، رحم لانے کے لیے بادلوں ہٹ جاؤ، ذرا راہ دے دو جانے کے لیے، مت لو بد دعا۔ نکل گیا، کہا اللہم ان کانت کاذبہ، اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو اندھی کر دے، بنا دے اندھی، اور اس کے گھر کو ہی قبرستان بنا دے۔ آہ نکل گیا، مت ظلم کرو۔ اگر ظلم کرو گے اللہ کے یہاں دیر ہے مگر اندھیر بولو نہیں ہے، نہیں ہے، اندھیر نہیں۔ ہوا ایسا وقت وہ عورت اندھی ہو گئی، اب اندھی بھی ہو گئی وہ عورت۔ اب جب اندھی ہو گئی تو کہا تھا اس کے گھر ہی کو قبرستان اس کو بنا دو، تو گھر کے آنگن میں کنواں تھا۔ جب اندھی ہو گئی تو کنویں میں جا کر کے گر گئی، اور گر کر کے وہیں خلاص ختم، مر گئی، وہی گھر قبرستان اس کا بن گیا۔ سمجھ گئے؟ گھر ہی گھر اللہ دنیا ہی میں دکھا دیتا ہے۔ آج افسوس یہ ہے اللہ بندو، معاملات میں بہت پیچھے ہیں، معمولی باتوں پر، معمولی چیزوں پر ہمارا جھگڑا، کیس، مقدمہ چل رہا ہے۔ ایک مشورہ ہم یہ دیں، ہار جاؤ دنیا میں کیس، آخرت میں جیت جاؤ گے۔ سمجھ گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اپنا مقدمہ یہاں مت دائر کرو، یہاں حق پر رہتے ہوئے، سچ پر رہتے ہوئے بھی چھوڑ دو۔ اگر یہاں چھوڑ دیے وہاں جیت جاؤ گے، لیکن اس کے لیے تھوڑا مردہ چاہیے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اگر کیس کو دائر کر دیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انا زعیم فی بیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ حق پر رہتے ہوئے بھی اگر کوئی معاملہ چھوڑ دیتا ہے کہ چلو تم ہی رکھ لو، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیت فی ربد الجنہ، میں جنت کا ڈائریکٹر ضامن ہوں، میں اس کے لیے جنت میں گھر دلاؤں گا۔ سمجھ گئے؟ اپنا معاملہ صاف رکھو، ایک چیز یہ۔ دوسرا چیز تھوڑا سا بتا دیں، قرض ہے، آدمی لے تو لیتا ہے، ٹھیک ہے فلاں دن دے دیں گے، فلاں مہینے دے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پناہ مانگتے تھے، کیا؟ قرض سے۔ قرض، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ پوچھا اللہ کے نبی آپ اتنے پناہ؟ کا قرض ہی وہ معاملہ ہے جو جھوٹ بولواتا بڑی ہے کہ نہیں؟ جھوٹ، ٹھیک ہے کل دے دیں گے، فلاں مہینہ دے دیں گے، پرسوں مہینہ دے دیں گے، یا فلاں دن دے دیں گے، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، ہائے رے اللہ،
ہم کیسے مسلمان ہیں اور وہ کیسے تھے؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ خالی لال ڈھلا کہہ دینے سے کیا؟ آپ سنے ہوں گے ایک واقعہ، سنیے قرض کا، بخاری کے میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک شخص نے ایک شخص کا اپنا معاملہ صاف رکھو، قرض لیا، سنو قرض لیا تو کیا لیا؟ کہا ٹھیک ہے میں قرض دینے کے لیے تیار ہوں، وقت ہو رہا تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا آپ کو۔ کہا آپ مجھے قرض دے لیں گے، ٹھیک ہے گارنٹر لاؤ، گواہ لائیے، ہے نا۔ اب دیکھیے قرض لینا دینا تو بتا چکے، اس میں گواہ ہے، لکھ لینا چاہیے، ہے کہ؟ کہا گواہ لاؤ۔ کہا گواہ تو نہیں ہے۔ کہا کس کو گارنٹر بنا دو؟ کس کو بنایا؟ اوپر والے۔ کہا اللہ گواہ، وکفا باللہ شہیدا، اللہ گواہ۔ کہا ٹھیک ہے گارنٹر؟ کہا اللہ گارنٹر ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو کیسے تھے یہ، ہم مسلمان ہیں نا، اس لیے ہماری زبان بڑا پکا ہے۔ ٹھیک ہے کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے، دیتے دیتے کتنا دن ہو رہا، مسلمان ہے نا، اسی لیے ہمارا زبان پکا ہے۔ اللہ اکبر، سنو میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھے ماریے گا۔ کہا اس نے کیا کہ ٹھیک ہے کب دو گے؟ لکھ دیا فلاں متعینہ دن دے دیں گے آپ کو۔ یہ آدمی اپنے قرض لے کر کے چل گیا، کہاں؟ سمندری سفر میں چل گیا۔ اب وہ ڈیٹ بھی آیا دینے کا کہ فلاں دن اس کا قرض لوٹانا ہے۔ یہ تھے مسلمان، ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ یہ بیچارہ نکلا پیسہ لے کر کے، کہاں؟ سمندر میں آ کر کے آنا تھا اس کو پیسہ دینے اسی ڈیٹ پر، لیکن افسوس کیا ہوا اس دن معاملہ یہ واقعی، اس دن ایک بھی کشتی ادھر نہیں جا رہی تھی جہاں اس کو پیسہ دے، اور وہ بھی بندہ ادھر سے سمندر پہ آ گیا تھا۔ کیوں؟ اسے معلوم تھا یہ مسلمان ہے تو زبان کا پکا ہے، پکا ہے وہ آئے گا۔ یہ بھی بیچارہ ساحل پہ کھڑا ہے، کشتیوں کو تاک رہا ہے کہ وہ آئے گا اور میرا پیسہ لا کر کے دے گا، ہے کہ نہیں؟ واقعہ صحیح بخاری میں ایک واقعہ موجود ہے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، اتنے لوگ قرضہ لے کر کے ہضم کر رہے، وہ لوگ میں کہا نا ڈکار بھی لے لیتے، پیسے ہضم ہو جاتا ہے، کوئی نہیں آیا۔ وہ بھی بیچارہ کھڑا ہے کہ کوئی کشتی جائے ہم دے دیں گے، اس کا آج تاریخ ہے۔ یہ بھی بیچارہ کھڑا ہے کہ نہیں، لیکن جب ایک بھی کشتی نہیں آئی، اس نے کیا کیا؟ ایک تو لکڑی جا رہی ہے، اس لکڑی میں اپنا پیسہ ڈال دیا، اس کا جو 1000 دینار تھا۔ سنو آج ہی قرضہ لوٹاؤ، اپنا معاملہ صاف رکھو، تب مرو دنیا سے جاؤ، ورنہ پکڑے جاؤ گے وہاں پر۔ پھر کہہ رہے ہیں لکھ دیا، اس نے بھیج دیا، کہا اللہ تو ہی ضامن تھا، تیرے ہی نام کے حوالے کر دیتا ہوں، جا۔ وہ آدمی بیچارہ شام تک کھڑا تھا، کچھ نہیں ملا بھائی، کچھ نہیں ملا۔ وہی سامنے سے گزر رہے تھے، اٹھا لیا، کہا کہ چلو کم سے کم چلانے کا تو کام آئے گا، لے کر کے گھر چلے۔ اب سب جانتے ہیں جب پھاڑے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیسہ بھی رکھا ہوا تھا اور ایک لیٹر لکھا ہوا تھا کہ کشتی نہیں جا رہی تھی، میں نے آپ کا پیسہ بہر کے دیکھو، یہ دیکھو زبان کا پکا تھا، لیکن دیکھیں دونوں طرف سے ہے، کیسے وہ دینے کے لیے آیا اور وہ بھی لینے کے لیے۔ بعد میں پھر جب کشتی چلنے لگی، یہ آدمی آیا، کہا دیکھو بھائی کشتی نہیں چل رہی تھی، مجھے معاف کیجیے، میں فلاں تاریخ کو وہاں پر آیا تھا پیسہ لے کر کے آپ کو دینے کے لیے، لیکن کوئی کشتی آ نہیں رہی تھی، میں مجبور تھا، یہ اپنا پیسہ لے لوں۔ اللہ زبان کا پکا دیکھ، کہا نہیں جو آپ نے بھیجا تھا کچھ کام نہ بھیجا، کہا مل گیا مجھے، مل گیا مجھے۔ ہماری زبانیں رکھے، اپنا معاملہ صاف رکھو۔ ایک چیز یہ بس میں ختم کرتا ہوں، ایک چیز یہ امانت۔ آج کتنے لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس ہیں، پھر کھا بھی رہا ہے لوگ اور حجم بھی ہو جا رہا، بتایا ہے نا۔ امانتیں کہ معاملہ صاف رکھو، اپنا صاف رکھو۔ مجھے نہیں گارنٹی ہے آپ کے چلے جانے کے بعد بیٹے لوگ، آپ کی اولاد آپ کے بارے میں کچھ کرے یا نہ کرے، اللہ کے بندوں نہیں، مجھے وشواس لگا اپنا صحیح، ہم بال بچوں کے لیے اتنا کر رہے ہیں، اپنا کر کے صاف کر کے جاؤ۔ امانت وہ واقعہ آپ سنے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا، ایک تیر لگی آ کر کے مر گیا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے غلام کے شہید مبارک ہو، ایک چادر چورائی تھی خالی اس نے، بس۔ کتنا لوگ ہیں آج میں جانتا ہوں مسجد کا پراپرٹی اپنے نام کر لیا ہے، جی ارے قبرستان کا لڑائی چل رہا ہے اپنے نام کر کے، عیدگاہ اپنے نام کر لیا ہے، مسجد اور مدرسے کا روم اپنے قبضے میں کر کے دینا نہیں چاہ رہا ہے، اپنے قبضے میں کیا ہے کہ نہیں میرا ہے، اللہ کے بندو تیرا ہے، صاف رکھو ماں۔ ایک چادر خالی چورائی تھی اس نے، بس ایک چادر، اور شہید ہوا تھا۔ کہا اللہ کے نبی آپ کے غلام کی شہادت مبارک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہید مت کہو اسے، غزوہ خیبر کے موقع پر جو ایک چادر اس نے چورائی تھی بغیر
ڈھیر کہے خالی ایک چادر اٹھا لیا تھا. جہنم میں اس کا شعلہ بھڑک رہی ہے, تیار ہے شعلہ بن کر کے انتظار کر.